الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب۔ اللہ کریم جل جلالہ نے یہاں پر نیک اور بد کی کچھ پہچان اور ان کا انجام بیان فرمائے گا ہدی للمتقین۔ قرآن پاک ہدایت ہے، رہنمائی ہے پرہیزگاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں کے لیے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ ان کے اوصاف بیان کیے گئے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلا وصف یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جس زمانے میں لوگ ہر چیز پر بحث کرتے ہیں، دینی مسائل پر، دینی معاملات پر، عقائد پر، ہر چیز پر بحث کی جاتی ہے عقل کو سامنے رکھ کے کہ جی یہ کیسے ہو جائے گا، ایسے کیوں ہو سکتا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، یہ کیوں ہونا چاہیے۔ اس موقع پر اگر کوئی شخص اپنے ایمان کا اظہار یوں کرے کہ جی اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، اتنی پڑھنی ہے، اتنی رکعتیں ادا کرنی ہیں، میں نے جن علماء کو فالو کرتا ہوں، جن علماء نے دین کو سمجھا ہے، سیکھا ہے، ان سے سنا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف رکھتے ہیں، جو تقوی والے ہیں، ان سے سنا ہے کہ اتنی رکعتیں پڑھنا فرض ہے یا گانے باجے سے بچنا ضروری ہے، پردے کا حکم ہے، تو وہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا رہے ہوتے، عقل کے پیچھے نہیں جا رہے ہوتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے پر، یوں کہیں کہ ظاہری دلائل سے قطع نظر کر کے، عقلی بحثوں سے قطع نظر کر کے اس پر ایمان لا رہے ہوتے۔ تو یہاں ایک وصف بیان کیا گیا نیک لوگوں کا، اہل ایمان کا، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر دوسرا وصف بیان کیا گیا یقیمون الصلاۃ، نمازوں کی پابندی رکھتے ہیں، نمازیں پابندی سے ادا کیا کرتے ہیں، نمازوں کا خیال رکھا کرتے ہیں، نمازوں کی احتیاط کیا کرتے ہیں۔ یوں نہیں کہ جو نماز پڑھ لی جو رہ گئی جیسی ہی سمجھ آئی ویسی پڑھ لی، کوئی سیکھا نہیں، کوئی اس کے لیے اہتمام نہیں کیا، بلکہ وہ نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، نمازوں کی احتیاط کرتے ہیں۔ یہ ان کا دوسرا وصف ہے۔ تیسرا وصف مما رزقناہم ینفقون، تیسرا وصف یہ ہے کہ اللہ نے جو ان کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتے ہیں، وہ لوگوں کو وہ چیزیں پہنچاتے ہیں۔ اگر ان کو علم ملا ہے تو وہ علم دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اگر ان کو مال ملا ہے تو مال دوسروں میں تقسیم کرتے ہیں، اگر عہدہ ملا ہے تو عہدے کے تحت جو ان کے اختیارات ہیں، ان اختیارات کو لوگوں میں ان اختیارات کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو جو انہیں اللہ نے عطا کیا ہے، جو ان کو ملا ہے، اب چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، یا علم ہو، یا عہدہ ہو، اس کے فوائد وہ دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی ان کا ایک وصف ہے نیک لوگوں کا، اہل تقوی کا، اہل ایمان کا۔ پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ساری ایمانیات پر، سارے مسائل پر، سارے احکام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ جو اپنے مطلب کے احکام ہیں انہیں مان لیا، اور جو احکام جو ہے وہ سمجھ نہیں آتے، جو احکام جو ہے ان کی وجہ سے انہیں پریشانی ہوتی ہے، رکاوٹ محسوس ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں، انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ تمام احکامات، دین کے جتنے بھی احکامات ہیں، ان کا تعلق چاہے کاروبار سے ہو، چاہے گھر بار سے ہو، چاہے میاں بیوی کے تعلقات سے ہو، چاہے اولاد اور والدین کے درمیان
کے معاملات ہوں چاہے رشتہ داروں کے معاملات ہوں، وہ تمام پر یقین رکھتے ہیں، تمام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی عمل کو اختیار کر لیا اور کسی عمل میں کہہ دیا کہ نہیں یار یہ تو ضروری نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ کہاں سے ثابت ہے، اس کو رہنے دو۔ تو یوں ان کا ایمان تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، یوں ان کا ایمان کمزور نہیں ہوتا۔ اور پھر آخری صفت ان کی بیان کی گئی، بالآخرتی ہم یوقنون، وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں آخرت کا یقین ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر ہم پر پریشانی آتی ہے، دنیا میں اگر ہم پر آزمائش آتی ہے، دنیا میں ہمارا کاروبار اگر اتنا پھلتا پھولتا نہیں ہے بظاہر جتنا ایک جھوٹ بولنے والے، ایک دھوکہ دینے والے، ایک لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے کا بظاہر کاروبار دنیا میں پھیل رہا ہوتا ہے، اتنا ہمارا کاروبار نہیں پھیلتا، اتنے ہمیں اختیارات نہیں مل پاتے، اتنے آگے تک ہم نہیں جا پاتے، لیکن آخرت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی عمل کے مطابق عطا فرمائے گا، اپنے کرم سے عطا فرمائے گا، اور وہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں معیار رکھا ہے وہ اس کے احکام کی پیروی کو رکھا گیا ہے۔ تو وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت میں ضرور ہمارے اوپر جو آزمائشیں آ رہی ہیں، جو مشکلیں آ رہی ہیں، ہم جو دین پر عمل کر رہے ہیں اس کا صلہ انشاءاللہ آخرت میں ہمیں ضرور ملے گا۔ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، زبان سے جو ہے وہ اسلام کے باتوں کو دہرا لیا، اور پھر جب عمل کا وقت آیا تو پھر عمل میں کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ابھی فی الحال دنیا میں تو ہم کچھ کر لینا، دنیا میں تو اپنے معاملات کو سیدھا کر لیں، دنیا میں تو اپنے معاملات کو سنوار لیں، وہ اس طرح کا نہیں، بلکہ یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ دنیا میں ہم نے عمل کرنا ہے، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ اچھا کریں گے تو آخرت اچھی ہوگی، برا کریں گے تو آخرت بری ہوگی۔ ان کا صلہ کیا ہے؟ جن کی یہ صفات ہیں، جن کی یہ صفات ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نمازوں کا دھیان رکھتے ہیں، وہ اللہ کی عطا کو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہ تمام احکام الہیہ پر عمل کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کا انعام یہ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، دنیا میں وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، درست راہ پر ہیں، دنیا میں بھٹکیں گے نہیں، غلط راہ پر نہیں جائیں گے، غلط عقیدے کے پیروی نہیں کریں گے، اور آخرت میں ان کے لیے یہ انعام ہے کہ ہم المفلحون، وہ فلاح پا جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں وہ کامیاب لوگوں میں شمار ہوں گے، ان کا شمار بروز قیامت کامیاب افراد میں کیا جائے گا۔ اور بد لوگوں کا کیا؟ بد لوگوں کی نشانیاں، بد لوگوں کی علامتیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح کے عمل کرتے ہیں، اور پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آگے آیات آتی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اب یہ ان لوگوں کا حال ہے جو برے لوگ ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ لوگ ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کی وہ بات کر رہے ہیں، پیچھے جو نیک تھے ان کے اوصاف میں بھی آخرت کے دن پر ایمان، یقین کی بات ہوئی تھی۔ تو فرق یہی ہے کہ یہ صرف زبانی کلامی اقرار کرتے ہیں، لیکن جب عمل کے میدان میں آتے ہیں، جب نظریات ان کے دیکھے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی ان کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے، یہ بس یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہمیں مل رہا ہے، ابھی جو ہمیں فیسلٹیز مل رہی ہیں، جو آسانیاں مل رہی ہیں، اس کو جمع کر لو، ان کو حاصل کر لو، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ پر بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، قیامت کے دن پر بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ بولتے ضرور ہیں، زبان سے ضرور دہراتے ہیں، اس بات کا اعادہ ضرور کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ مومن نہیں ہے، ما ہم بمؤمنین۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پول کھولی کہ یہ ہیں کیا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا،
یہ اللہ سے بھی دھوکہ کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بھی دھوکہ کرتے ہیں جو خالص ایمان والے ہیں، جو سچے ایمان والے ہیں۔ ان کے سامنے طرح طرح کے ہیلے بہانے گھڑتے ہیں کہ جی ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ ایسا تو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ تو مولوی لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ تو جو اچھے ایمان والے ہیں، جو احکام الہیہ پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنے آئمہ کی بات کو مانتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی یہ خدشے ڈالتے ہیں، ان کے ساتھ بھی دھوکے بازی کرتے ہیں، ان کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حقیقت میں جو اللہ کے بندے ہیں ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کو دھوکہ دینا تو دور کی بات ہے، یہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے لیے چن لیا ہے، جن کی صفات پیچھے بیان ہوئی، یہ ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس طرح کے فراڈ والی باتیں کریں گے تو یہ دھوکے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں یہ خود ہی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ یہ نا سمجھ لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ فرمایا ان کے دلوں میں جو ہے وہ بیماری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بیماریوں کو بڑھا دیتا ہے، اور آخرت میں جو ہے ان کو سخت ترین عذاب ملے گا۔ اور آگے فرمایا اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں ان کو جب سمجھایا جائے نا، ان کو بولا جائے بھئی ایسا نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ بولو، یہ اچھی بات نہیں ہے، دیکھیں ہمارے ائمہ نے یہ بات بیان کی ہے، آپ اس کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہمارے علماء نے یہ بات سمجھائی ہے، قرآن میں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے، حدیث میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے۔ جب ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ، اس طرح کی باتیں نہ کرو کہ جس کی وجہ سے جو ایمان والے لوگ ہیں، جو سچے ایمان والے ہیں، ان کے دلوں میں تم دھوکہ ڈال رہے ہو، فراڈ ڈال رہے ہو، ایسا نہ کرو، تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم تو لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم تو لوگوں کے بھلے کے لیے بول رہے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مصلح قرار دے رہے ہوتے ہیں، اپنی نیتوں پر بڑا ان کو گھمنڈ ہوتا ہے کہ جی ہم تو یہ مولاناؤں نے اسلام کو بگاڑ دیا، مولانا لوگوں نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، ہم تو دین کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اصلاح کا حال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو صحیح سے نہیں سیکھا، حدیث کو صحیح سے نہیں سیکھا، فقہ کا صحیح سے معلوم نہیں ہے، قواعد کا صحیح سے معلوم نہیں ہے، اصلاح کرنے آ گئے۔ مطلب یہی ہو گیا کہ ڈاکٹری سیکھی نہیں اور علاج کرنے، آپریشن کرنے آ گئے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ڈاکٹروں کے مقابلے میں مریض کے زیادہ مصلح ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر زیادہ بہتر ہے اس کے لیے، کیونکہ اس نے اس فن کو سیکھا ہے، اس کی پریکٹس کی ہے۔ انہوں نے پریکٹس نہیں کی، انہوں نے سیکھا نہیں ہے، صرف جو ہے اس میں رخنا ڈالنے کے لیے، اس میں خرابی ڈالنے کے لیے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور طرح طرح کے فتنے فساد پھیلاتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ آگے فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے ویسا ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا وہ جو اللہ کی مقدس اللہ کی بارگاہ سے مرتبے حاصل کرنے والے لوگ ایمان لائے تھے، ان کی طرح کا ایمان لاؤ، جیسا ایمان ان کا تھا اس طرح کا ایمان لاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ انؤمنو کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ معاذ اللہ۔ اب ان کو وہ ہستیاں نہیں سمجھ آتی، وہ بزرگ سمجھ نہیں آتے، وہ بڑے سمجھ نہیں آتے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے اولیاء کا انکار کرتے ہیں کہ ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیں کہ یہ ایسے ہی ہوں گے۔ یہ علماء کا بھی انکار کریں گے، یہ ائمہ کا بھی انکار کریں گے، یہ محدثین کا بھی انکار کریں گے، یہ اولیاء کا بھی انکار کریں گے۔ پھر فرمایا اذا لقوا الذین آمنوا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب
دوسروں سے ملتے ہیں، شیاطین سے ملتے ہیں، اپنے جیسوں سے ملتے ہیں، تو پھر ان سے بولتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، نیوٹرل بن جاتے ہیں، ان سے بولتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، ان سے بولتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم تو ایسے ہی ان سے ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایسے ان سے ٹھٹھا کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس مسخری کا، اس بے حیائی کا بدلہ دے گا، اس کی سزا دے گا، اور یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ یہ بھی ان کی ایک سزا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں سزا نہیں مل رہی، مزید اپنے دھوکے بازیوں کو، اپنے فراڈ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ جی ہمیں، اگر ہم غلط ہوتے تو ہم پہ سزا آتی، جیسے پچھلی قوموں میں ہوتا تھا کہ جب وہ نبیوں کو پریشان کرتے تھے، نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے، تو کہا کرتے تھے صحیح ہے بھائی، ہم پر عذاب لے آؤ۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس کے مطابق ان پر عذاب آنے میں بھی وقت ہوتا تھا، ان کی گرفت ہونے میں بھی وقت ہوتا تھا، تو عذاب نہیں آتا تھا ان کے کہنے پر۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہم تو صحیح ہیں، اگر ہم صحیح نہیں ہوتے تو ہماری پکڑ ہو جاتی، ہماری گرفت ہو جاتی، ہم پر عذاب آ جاتا۔ وہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جب ان کو ڈھیل ملتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صحیح ہیں، ہم تو واقعی مسلم ہیں۔ پھر ان کی وہ جو گمراہیاں ہیں، ان کی جو دھوکے بازیاں ہیں، وہ مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دو بڑی پیاری مثالیں بیان فرمائیں۔ وہ مثالیں انشاءاللہ پھر کسی دن ڈسکس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آیات کریمہ کو سیکھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکوں کی صفات، متقین کی صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔